ومستلزمة لها كقادر في المحرم والعابك والناشز والسعي على ضرر محترم وسالك طريق يغلب فيه. ہماری بات تھی نماز مسافر کے بارے میں، اور پہلے ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ 5 شرائط کے ساتھ جو شخص سفر میں ہے، جو شخص مسافر ہے، وہ اپنی نماز قصر کرے گا. ان شرائط میں سے پہلی شرط قصد مسافت شرعیہ، دوسری شرط تھی کہ عدم انقطاع سفر بے مرور ہی علی منزل ہی اور غیر ہی، تیسری شرط تھی کہ اللہ یکون کثیر سفرن، چوتھی شرط آج بیان کر رہے ہیں کہ اس کا سفر جو ہو وہ معصیت کا سفر نہ ہو. خلاصتاً میں یہ بیان کروں کہ کس طرح معصیت کا سفر ہو سکتا ہے. تقریباً اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ اس کا سفر سے غرض، قصد اور ہدف ہی فقط حرام کام کو انجام دینا ہو. کوئی شخص، مثال کے طور پر کوئی شخص سفر ہی اس لیے کرتا ہے کہ کوئی حرام چیز جا کر کہیں پر بیچے، مثلا شراب لے کر جانا چاہتا ہے، وہ بیچنا چاہتا ہے، اسی لیے سفر کر رہا ہے. تو ایسے قسم کا شخص اگرچہ 8 پر تک نہیں 16 پر تک سفر کر لے پھر بھی اس کی نماز قصر ہے. یہ ہو گیا. یعنی معصیت کا سفر کس طرح ہوتا ہے. معصیت کے سفر کی ایک صورت یہ ہے کہ اس کی جو غرض ہے اور قصد اور غایت مقصد سفر کا کیا ہو، حرام ہو، اس کو سفر معصیت کہیں. دوسرا قسم یہ ہے کہ اس کی غایت اور اس کا جو مقصد اور ہدف جو ہے وہ بین ہو، یعنی مشترک بین الحرام و طاعہ. ایک شخص جو ہے وہ سفر کرتا ہے، 2 چیزیں لے کر جاتا ہے. طاقت ہے کہ یہ چیز جو ہے مثلا حلال کوئی چیز ہے، جانور وغیرہ ہیں، یا صابن لے کر جاتا ہے، اس کی بھی تجارت کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ حرام چیز کی تجارت. اس قسم کا سفر بھی معصیت ہے. تیسرا، اس کا جو سفر سے مقصد اور غایت اور ہدف ہے وہ معصیت نہیں، وہ حرام نہیں، لیکن وہ لازمہ حرام ہے. وہ جو سفر ہے وہ مستلزم حرام ہے. کس طرح؟ مثال یہ کہ اگر کوئی شخص زیارت پہ جانا چاہتا ہے، زیارت خانہ خدا، لیکن ایسے راستے سے جاتا ہے جہاں پر گمان یا علم ہے کہ وہ خطرے سے خالی، یعنی ایسا راستہ انتخاب کرتا ہے جس میں تقریباً انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، انسان ہلاک ہو جاتا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ خود کو ہلاک کرنا حرام ہے. یعنی اس کا سفر سے جو قصہ وہ معصیت نہیں تھی بلکہ ایک مستحب چیز تھی، لیکن سفر ایسا تھا، اس طرح اس نے کیا جس کا لازمہ وہ معصیت کون سی تھی، یعنی ہلاکت. ان 3 صورتوں میں، تمام صورتوں میں وہ جو سفر ہوگا اس کا معصیت ہوگا، اور اس کی نماز جو ہے وہ قصر نہیں ہوگی بلکہ. اور یہ معصیت جو ہے یہ ابتداءً بھی حرام ہے اور اسی طرح استدامتاً بھی حرام ہے. ابتداءً حرام ہے کس سے؟ مثلا وہ گھر سے نکلتے ہی اس کا قصد یہ ہو کہ حرام کام کے لیے سفر، ابتداء سے ہی اسی قصر ہے. اسی طرح ابتداء سے وہ نکلا 3 پر تک سفر کیا، اس کا قصد جو تھا وہ معصیت سے نہیں تھا، لیکن درمیان میں اس نے کیا قصد کر لیا، معصیت. تو جیسے جہاں سے اس نے قصد معصیت کیا وہاں سے اس کی نماز جو ہو جائے گی وہ پوری ہوگی، قصر ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اس کے برعکس کریں، کسی شخص کا جو قصد تھا وہ ابتدا سے معصیت تھا، لیکن درمیان میں کیا کیا، معصیت سے رجوع کر لیا. اس نے کہا کہ معصیت تو حرام کام ہے، خدا سے وہ ڈر کیا اور اس نے کہا کہ اس میں خدا تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، لہٰذا میں معصیت نہیں کروں گا. تو جہاں سے مثلا یہاں سے اس نے معصیت کا قصد ترک کر دیا تو کہتے ہیں کہ آگے اگر 8 فرسخ شرعی مسافت بنتی ہے
تو کسر ہوگی ورنہ کسر ہے. اگر 8 نہیں بنتی تو 4 بنے, یہاں سے لے کر 4 بنے پھر واپس عود کے ساتھ کتنی بنے یعنی 8 بن جائے پھر بھی ٹھیک ہے سر. یعنی یہاں تو 8 پوری, یہاں کتنی 4 اور کتنا. ہاں لیکن اگر جانے کے لیے 4 نہیں بنتی, ادھر سے 6 سفر معصیت, 6 فرسخ سفر کیا لیکن معصیت والا, 1 فرسخ فقط آگے معصیت کے بغیر کیا, تو اسی واپس آنا چاہتا ہے گھر تک, تو واپسی کا کتنا ہو جائے گا 7. اس 7 کو 1 سے نہیں ملائے گا اور کہے کہ 8 کر کے اور نماز کا اثر کروں, نہیں کرے گا. کیوں؟ کہ علیحدہ علیحدہ سفر ہے, وہ جانے کا ہے اور یہ. ہاں اگر 4 فرسخ ہوتے اور وہیں پر ہی لوٹ آتا 4 کے بعد, تو یہ پورا مسئلہ اللہ یکون سفر و معصیتاً, اس کا سفر معصیت نو بأن یکون, خود اس سفر کے معصیت ہونے کی وضاحت ہو رہی کہ کس طرح ہوتا ہے سفر معصیت. بأن یکون غایت السفر معصیتاً, سفر کی غایت معصیت ہو, اور مشترکتاً بین المعصیت و بین معصیت و طاعت کے درمیان, یعنی ایک جو معصیت کا مثلا حرام چیز لے کے جا رہا ہے, ادھر سے طاعت بھی پتا ہے کہ مثلا کوئی ایسا شخص بدبخت ہے کہ زیارت پہ بھی جاؤں گا اور یہ حرام کام ہو جائے, طاعت یعنی او مستلزمتاً لہا, او مستلزم, او ان یکون السفر مستلزمتاً للمعصیت, اس طرح عبارت ہے, او ان یکون السفر مستلزمتاً کالتاجر فی المحرم والعابق والناشز والسائی. یہ چاروں جو مثالیں دی ہیں یہ پہلے قسم کی ہے. پہلا کون سا قسم؟ ان یکون غایتہ معصیت. یہ چاروں قسم کی جو مثالیں ایک ہی اس کی چیز کی دی ہے, تینوں کی نہیں. کالتاجر فی المحرم, یعنی جو تجارت کرتا ہے فقط اسی وجہ سے تاکہ حرام کام انجام, یعنی غایت حرام. والعابق, والعابق یعنی بھگوڑا غلام, مالک اسے اجازت دیتا ہے کہ تم سفر کرو, لیکن اس کا اس سفر سے قصد یہ کہ مالک فقط اجازت دے تمہیں بھاگ دے, تو یہ سفر بھی کیا ہوگا ٹھیک. والناشز, والناشز کسے کہتے ہیں؟ ناشز عورت کو کہتے ہیں جو شوہر کی نافرمان بردار اس کی اطاعت نہ کرتی ہے. شوہر اس کو سفر کی اجازت دیتا ہے لیکن اس کا قصد یہ فقط اجازت مل جائے سفر, پھر جو ہے وہ اس کو ہاتھ ہی نہیں آئیں گے. بس سائی یعنی کوشش کرنے والا, کس پر؟ علی ضرر محترم, ایک شخص جس کی جان مال اور عزت اسلام کے نزدیک اس کا احترام کیا گیا ہے, یعنی اس کی جان مال عزت کو ہم نقصان نہیں پہنچا سکتے, اسلام نے منع کیا ہے. اگر کوئی شخص سفر کرے اسی وجہ سے کہ ایسے محترم المال محترم الجان محترم العزت کو نقصان پہنچائے, تو اس کا سفر بھی معصیت ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ شخص جس کے مال کو, جس کی جان کو, جس کی عزت کو نقصان پہنچانے جا رہا ہے وہ مسلمانوں کافر بھی ہو سکتا ہے. لیکن کون سا کافر؟ کافر ذمہ. کافر ذمہ کیا ہوتا ہے؟ ایسا شخص جس نے حکومت اسلامی کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہو اور جو حکومت اسلامی نے شرائط قواعد ضوابط اس کے اوپر لاگو کیے ہیں اس کی پابندی کرتا ہو, ٹیکس دیتا ہو, اور ایسے قسم کے اور مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش نہ کرتا ہو, تو ایسے قسم کے شخص کی کافر کی بھی جان مال عزت اسلام کے نزدیک ہے. اللہ محترم محترم کلن ولو کان کافر. مثال کی یہ ابھی مثال ہوگی کس کی؟ غالباً ان یکون سفر ہو مستلزمتاً للمعصیت, اور سالک کے طریقے یعنی چلنے والا ہو, طریقے ایسے راستے سے صفت اس کی آ رہی فیہ یغلب بہ فیہ العطب, جس میں تقریباً عطب مشکلات پیش آتی. ضرور نہیں ہے کہ جان مال پر اس کا حرف آتا ہو, اس کی جان طلب ہوتی ہے. ولو علی المال ولو کان العطب علی المال, یعنی اگر ہم نے کیا مثال دی کہ اس کا سفر جو ہے وہ مستلزم معصیت ہو, وہ کون سا؟ ایک راستے پہ جا رہا ہے, فقط یہ اگر کہیں کہ اس کی چلو جان پہ تو کچھ نہیں ہوگا لیکن مال کو ضرر پہنچے گا, تو پھر اسی صورت میں بھی اس سفر کو کہیں گے مستلزم, کیونکہ اس کا جو مال ہے وہ محترم ہے, اس کو کیوں ضائع کر رہا ہے خام کا, جب اسے پتہ بھی ہے اس راستے پہ کیوں کیا ہے, سفر جو ہے وہ حرام ہے. ولو علی المال ولو کان العطب علی المال, ضرور نہیں ہے کہ اس کی جان یا عزت پہ ہو, اگر جو اس کا مال کو نقصان پہنچ رہا ہو, اس کے مال کے لیے کوئی مشکل ہو, تو پھر بھی
نہیں جانا چاہیے. اگر جاتا ہے تو اس کا سفر وہ معصیت والا ہوگا, کثر نہیں ہوگی. وَأُلْحِقَ بِهِ تَارِكُ كُلُّ وَاجِبٍ بِهِ بِحَيْثُ يُنَافِيهِ. یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے کہا کہ یہ عاصی سفر ہے, یہ ہم نے بیان کیا کہ ایسے قسم کا جو سفر کرتا ہے وہ عاصی ہوگا سفر کی وجہ سے. کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ بعض علماء نے ملحق کیا ہے ہر اس شخص کو, اسی سفر کے ساتھ عاصی سفر کے ساتھ ملحق کیا ہے ہر اس شخص کو جس کے سفر کرنے کی وجہ سے کوئی واجب ترک ہو جاتا, جس کے سفر کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہو, اس کے لیے بھی کیا ہوگا, نماز اس کی قصر نہیں ہوگی بلکہ تام ہوگی. جیسے اپنے اسی کے ساتھ مثلا کوئی شخص ہے, اس کے لیے والدین اس کے گھر میں اور ان کے لیے کوئی خیال رکھنے والا, ان کی سخت بیمار ہیں, ان کا علاج کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں گھر میں, پھر بھی یہ سفر واجب ہے نا, اس کا خیال نہ کرے. دوسری اور مثال ہے روزے کے. دوسری اور مثال وہ یہ ہے کہ جمعہ پڑھنا, مثلا فرض کریں کہ امام زمانہ علیہ السلام کو دور ہو گیا, یہاں جو شرائط ہیں وہ پورے پاس جاتے ہیں تو واجب عینی ہو گیا. جب واجب عینی ہونے کی صورت میں پھر بھی سفر کرے تو جمعہ کیا ہو جاتا ہے, ساقط, یعنی واجب کو کیا کر دیا. اس صورت میں بھی اس کا جو سفر ہوگا وہ عاصی ہوگا. چلو تصدیق کر لیتے ہیں. وَأُلْحِقَ بِهِ یعنی بے عاصی بالسفر, جو پہلے ہم نے بیان کیا. اُلْحِقَ تارک کل واجب, ترک کرنے والا ہو جو ہر واجب کو, کس وجہ سے, بالسفر, سفر کی وجہ سے جس کا واجب ترک ہو جاتا ہے وہ بھی اسی کے ساتھ ملحق ہے, یعنی وہ بھی عاصی بالسفر ہے, اس کا سفر بھی معصیت ہے. بحیث کس طرح ترک ہوتا ہے, بحیث ینافی, اس طرح ترک ہوتا ہے کہ وہ جو سفر ہے وہ منافات رکھتا ہے کس کے ساتھ ہے, واجب. مثال جمعے کو چھوڑ کے جا رہا ہے سفر تو جمعہ ساقط ہو جائے گا. والدین کو چھوڑ کے جا رہا ہے تو سفر کرے گا, یا والدین کو دکھائے گا, ڈاکٹر کے پاس لے جائے گا, ایسا. اس صورت میں اس کا سفر میں معصیت ہوگا اور نماز وہی یعنی معصیت. کوئی بھی مسئلہ, کوئی بھی چیز, پھر تھوڑی وضاحت کریں سوال کی. آپ دوبارہ یعنی اس کو یقین ہے کہ ہاں یہ بھی شامل ہے. دوران سفر مثلا ایک ایسا قسم کا مریض ہو کہ اگر میں سفر میں جاؤں درمیان میں پانی نہیں ملتا اور میں مریض ہوں, ٹھیک ہے, تو اس میں مجھے مثلا اور میں بیمار بھی ہوں, اسی طرح پیشاب وغیرہ کی قطرات کی بیماری ہوتی ہے کہ وہ قطرات آتے رہتے ہیں, پانی بھی درمیان میں نہیں ملے گا, جس سے سارا ایسی جگہ نہیں ملے گی جہاں پر میں پاک کر سکوں, یہاں اس کو احتلام کی مرض ہو, تو اسی صورت میں وہ استدامتاً ہو یا ابتداءً. وہ دیکھیں یہاں پر ایک مرتبہ جمعہ کا مسئلہ ہے, شہید اول اور شہید ثانی کی عبارت کی وضاحت کریں. دوسری مرتبہ یہ جو مسئلہ فقہی مسئلہ ہے, ہر ایک جو ہے وہ اپنی مرضی سے اس کی طرف رجوع کر کے ان سے پوچھ سکتے ہیں. ان شاء اللہ بعد میں بنا ایسے سوالات جو وہی یعنی معصیت مانیت ابتداءً و استدامتاً. یہ ابتداءً بھی مانے یعنی کسر صلاۃ سے, استدامتاً بھی. فلو ارض قصدها فی اثناء, اگر قصد معصیت عارض ہو جائے فی اثناء سفر, ان کا ترخیص ہی نہیں ہے تو ترخیص منقطع ہو جائے گی. ترخیص کون سی, یعنی یہ جو کسر والی تھی, ہی نہیں یعنی ہی نہیں قصد معصیت, جب سے معصیت کا قصد کر. وہ بالعکس, اور عکس میں بھی ہوگا. وہ بالعکس کیا, یعنی پہلے معصیت تھی ابھی لیکن قصد عارض ہو گیا کہ معصیت ہے. ویشترط ہی نہیں یعنی ہی نہیں قصد غیر المعصیت, اور ہی نہیں رجع عن المعصیت, یعنی معصیت سے رجوع کر لے. وہی نہیں یعنی وہی نہیں رجع عن قصد جب رجوع کر لے معصیت کو چھوڑ دے. ویشترط ہی کیا شرط ہے,
کون الباقی مسافتن، باقی کیا ہو مسافت میں، یہاں سے یہاں تک 8 فرسخ بنتے ہیں. ولو بالعود، ولو بالعود یعنی 8 تو نہیں بنتے لیکن 4 بنتے ہیں. ادھر سے جائے پھر ادھر آئے تو پھر کتنے بن جاتے ہیں 8. ولا یذم باقی الذهاب الیہ، باقی ذہاب کو یعنی 4 نہیں بنتے 1 فرسخ بنتا ہے. تو اسی کو بعد میں جو معصیت کے بغیر ایک فرسخ رہ گیا اس کو واپسی کے ساتھ ملا کے اس کو ملا کر کے اور کہے کہ میں قصر پڑھوں گا، یہ نہیں. ولا یذم باقی الذهاب الیہ الی العود. تو یہ بھی آسان مسئلہ تھوڑا سا 4 کو ملا رہا ہے. ہاں جی میں سوال سمجھ گیا. وہ کہتے ہیں کہ وہ کیونکہ 4 اور وہ واپسی والا سفر وہ ایک ہی سفر شمار ہوتا ہے. علت جو بیان کی ہے تھوڑی علت میں اس میں ضعف مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ہی مسئلہ ہونا چاہیے اس میں، کیونکہ کہتے ہیں کہ 4 ایک ہی سفر ہے اسی وجہ سے، اور وہاں پر جو ایک فرسخ اور ادھر 7 فرسخ ہے اس کو علیحدہ سفر شمار کر رہے ہیں، اسی وجہ سے کہا ہے کہ وَأَن يَتَوَارَى. یہ آسان مسئلہ 5ویں اور آخری شرط یہ ہے کہ اس سے دیوار یعنی حد ترخص تجاوز کرنے کے بعد قصر ہوگی، پہلے قصر نہیں ہوگی. حد ترخص آپ کو ذیل مسائل میں پڑھ کی حد ترخص کیا تو وہ جو شہر ہے اس کی دیواریں مخفی ہو جائیں یا آذان. بعض نے کہا کہ دونوں میں سے کوئی بھی ایک ہو. سارے میرے خیال میں یہاں پر کہے گا کہ دونوں کا مخفی ہونا مطلب دونوں، آذان بھی سنائی نہ دے اور اسی طرح دیوار بھی دکھائے. یہ آسان سا مسئلہ. یہاں پر تھوڑی سی یہ جو ہے وہ ادبی اور بلاغت کے لحاظ سے بات. ایک بلاغت میں ہوتا ہے قلب یعنی تبدیلی. جب نسبت دینی ہو کسی ایک کی چیز کی طرف تو آپ نسبت دے دیں اسی چیز کی دوسرے کی طرف. ادھر آئے ان یتوارا یعنی ان یتوارا المسافر عن الجدران، یعنی مسافر چھپ جائے جدران سے. جدران تو دیکھتی ہیں، دیواریں تو نہیں دیکھنی ہے مسافر. اصل میں کیا ہونا چاہیے تھا یعنی دیواریں مخفی ہو جائیں. اس کو تھوڑا سا تبدیل کیا کہ دیواریں مخفی ہو جائیں. ہاں بالفرض اگر دیواروں کو جب انسان مخفی ہو جائے گا یعنی جب دیواریں مخفی ہو جائیں گی تو خود بخود انسان بھی مخفی ہو جائے گا. اگر بالفرض کہنے دیواروں کو آنکھیں ہوتی جس طرح انسان دیواروں کو نہیں دیکھ سکتا تو اسی طرح ہی دیواریں بھی کیا کرتی انسان کو. یہ تھوڑی سی فساد اور بلاغت. یہ تو اسی کے لیے ہو گیا یعنی حد ترخص جس کا راستہ وغیرہ ہموار اور کوئی مشکلات نہیں. دوسری مرتبہ کیا ہوتا ہے ایک شہر جو ہے وہ بالکل نیچے ہے، تھوڑا سا اوپر جائیں تو بالکل نظر ہی ٹھیک ہے. ایک ایسا شہر ہے اوپر آپ حد ترخص مثلا دوسرے شہروں میں 1 کلومیٹر کریں تو یہ جو ترخص سے گزر جائے وہاں پہ آپ 4 کلومیٹر سفر کریں پھر بھی حد ترخص کراس نہیں ہوتی یعنی وہ شہر نظر آ رہا ہوتا ہے. تو وہاں پر کیا کریں. ٹھیک. دوسرا ایسا شہر ہے جس کو دیواریں ہیں ہی نہیں، وہاں پر کیا. چوتھا مسئلہ وہ شخص جو ہے وہ بہرا ہے سن نہیں سکتا تو آذان مخفی ہونے کا وہاں پہ تو وہ کیا کرے. تو کہتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا پڑے گا یعنی ایک ہوتا ہے صفائے جدران و آذان حقیقتاً. ٹھیک ہے. وہ کس کے لیے عام شخص ہو جو سن سکتا ہو، شہر اور ادھر آذان بھی آتی ہو اور دیواریں بھی ہو اور راستہ بھی کیا ہموار. وہاں کہیں گے کہ وہاں پر حقیقتاً اخفاء آذان اور جدران. اگر یہ چاروں صورتیں ہوں تو یہاں حقیقتاً نہیں بلکہ کیا ہونا چاہیے گا تقدیراً یعنی اتنا سفر طے کر لے کہ اگر عام شہر جو ہوتا اس میں اتنا کرتا تو حد ترخص کیا ہو جاتی تجاوز. تو یہاں پر اتنا سفر کرنا کا اس کو کہیں گے تقدیراً. حقیقت نہیں کہیں گے. کیوں حقیقت نہیں کہیں گے کیونکہ اوپر تو وہ شہر تو نظر آ رہا ہے. تقدیراً ہے. تقدیراً کیوں فرضاً ہے یعنی دوسرے شہروں کی نسبت اگر میں اتنا سفر کرتا تو حد ترخص کیا کر لیتا میں نہیں تقدیراً. حقیقت کے مقابلے میں تقدیراً دیکھیے گا. وَأَن يَتَوَارَى آئے أن يَخْفَى الْمُسَافِرُ عَنْ جُدْرَانِ بَلَدِهِ یعنی وہ مخفی ہو جائے اپنے گاؤں یا شہر کے دیواروں سے یا شہر کی دیواریں اس سے مخفی ہو جائیں. کیسے؟ ایک مرتبہ آپ 2 قدم چلے آندھی آ گئی. کہتے ہیں 2 قدم چلنے آندھی وغیرہ سے نہیں بلکہ بِالضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ زمین میں چلنے کی وجہ اتنا سفر طے کرے
لا مطلق الموارات، مطلقاً مخفی ہونا کافی نہیں ہے چاہے کسی طرح بھی ہو، بضرب او بدون ضرب، بلکہ مخفی ہونا بضرب ہو حتماً، یعنی ضرب ایک مرتبہ ضرب مارنے کی معنی میں آتا ہے، ضرب چلنے کی معنی میں، اتنا سفر او یخفا علی آذان، یا مخفی ہو جائے آذان پہ یعنی آذان نہ سن سکتا، ولو تقدیر، اگرچہ یہ اخفا حقیقی نہ ہو بلکہ تقدیری ہو پھر بھی کافی، تقدیری یعنی کیا، کل بلد المنخفض جو بالکل پستی میں ہے، او المرتفع جو بلندی پہ ہے، کل بلد المختلف الارض، بلد جس میں اونچائیاں اور نیچائیاں سطح ایک جیسی نہیں، وعادم الجدران جدار جس کو دیوار ہے ہی نہیں، والاذان کان نہیں، والسمع والبصر جہاں سن اور دیکھ نہیں سکتا، عادم السمع والبصر، ٹھیک، والموت، صحیح، آذان اللہ میں نے آذان کا ترجمہ وہ آذان کر لیا، ایک آذان ہے، اذن کی جمع آذان، وہ جو ہے نا اوپر جو آپ کے آگے مد دیں گے تو آذان ہو جائے گا، یہ اذن کی جمع ہے، اکثر ہم آذان کہتے ہیں۔ دوسرا ہے اذان، حمزہ کے اوپر زبر یعنی اعلان، اس سے اذان، ٹھیک ہے، یہ وہ ہے، میں اس کو مد کے ساتھ پڑھ گیا، یہ ہے اذان، حمزہ کو زبر کے ساتھ پڑھیں گے نہ کہ مد دیں گے تو یہ اذن کی جمع ہو جائے گی اذان۔ احسنت، والسمع والبصر، والمعتبر آخر البلد المتوسط فما دون، معتبر کیا ہے، یعنی متوسط جو بلد ہے اس کی آخر، نارمل سا جو گاؤں ہے اس کی آخری جو دیوار، فما دون متوسط یا اس سے کم چھوٹا گاؤں ہے، ومحلتہ فی المتصل، اور متصل جو بڑا شہر ہے اس میں کیا کریں، اس میں کہتے ہیں کہ پورے شہر کی آخر نہیں بلکہ جس محلے میں مسافر رہتا ہے اس محلے کی جو باہر والی دیوار ہے وہ مخفی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی دیکھیے گا ہم نے کیا کہا کہ دیوار مخفی ہو جائے، ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ دیوار مخفی ہو جاتی ہے حتیٰ کہ دور چلے جائیں، حتیٰ کہ اس کا بالکل وہ جو کالا سی دھندلاہٹ سی ہوتی ہے آخر میں جو چیز دیکھنے کے بعد اس کی مشخصات تو ختم ہو جاتے، تھوڑا سا دھندلا پن آخر میں نظر آتا ہے وہ بھی نہیں آتا، تو کہتے ہیں کہ آپ نے جو کہا کہ مخفی ہو جائے، جدران کیا ہو جائے، یعنی اس کی ظاہری شکل مخفی ہو جائے، اگر کہ تھوڑا سا دھندلا پن، تھوڑا سا کالی چیز نظر آتی ہو پھر بھی کافی نہیں، یہاں یہ شرط ہے کہ شکل کے ساتھ حتیٰ کہ یہ تھوڑا سا جو ہم نقطہ کہیں، یہ دھندلا پن کہیں، یہ نظر آتا ہے یہ بھی نہ آئے، کیا مسئلہ، کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ضروری ہے وہ صورت الجدا ہے، وہ صورت، وہ مشخصات کے ساتھ دیوار نظر نہیں آتی، اگرچہ دھندلا پن تھوڑا سا کالا سا نقطہ سا نظر آ جائے کوئی حرج نہیں، فقط اس کی ظاہری شکل، ٹھیک ہے۔ اور اذان میں اگر ایک ہوتا ہے کلام، دوسرا ہوتا ہے صوت۔ کلام یہ یعنی کسی بات کو سننا اس کے مشخصات کے ساتھ، مثلا میں اذان دے رہا ہوں آپ سن رہے ہیں کہ ابھی جو ہے وہ مثلا میں اللہ اکبر کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، بالکل اللہ اکبر، اس کے بعد جو ہے وہ شہادتین میں نے پڑھی، اس کے بعد شہادت امیر المومنین، اس کے بعد اسی طرح حی علی الصلاۃ، بالکل مشخصات کے ساتھ آپ سن رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں کلام۔ دوسرا ہوتا ہے صوت، یعنی مشخصات نہیں، بس بنبناہٹ سی آپ سن رہے ہیں۔ ابھی کہتے ہیں کہ یہاں پر کیا معتبر ہے، کون سی چیز مخفی ہو جائے، یعنی فقط کلام مخفی ہو جائے اگر کہ آپ صوت سن رہے ہو، بنبناہٹ آ رہی ہو نہیں، یا یہ ضروری ہے کہ کلام کے ساتھ صوت بھی مخفی ہو جائے، بالکل کچھ بھی آپ کو سننے میں نہ، کہتے ہیں کہ یہاں پر اس کے برعکس، یہاں پر امر خاص ہے، کلام کا مخفی ہونا کافی نہیں، فقط آپ مشخص طور پر اقامت نہ سن سکیں، اذان نہ سن سکیں یہ کافی نہیں، بلکہ وہ بنبناہٹ بھی ہے وہ بھی کیا ہونی چاہیے، ختم ہونی چاہیے۔ دیکھیے وصورت الجدا، صورت جدا، دیوار کی صورت، وصوت، اور صوت مخفی ہونا چاہیے، لا شب، یہ جو دور دور سے ایک شبہ سا کالا سا نقطہ نظر آتا ہے یہ ضرور نہیں، فقط صورت مخفی ہو جائے، وصوت، صوت مخفی ہونا چاہیے، کلام کا مخفی ہونا کافی، برعکس دونوں میں، والاکتفاء بعہد الامرین مذہب،
دونوں میں سے ایک پر اکتفا کرنا مذہب ہے جماعت۔ ایک گروہ نے کہا ہے کہ یہاں دیوار مخفی ہو جائے یا اذان مخفی ہو جائے کافی ہے، ٹھیک۔ والاقوا اعتبار خفائہما معاً ذہابا و عودن، لیکن کبھی تر قول یہ ہے کہ اخفاء جدار و اذان دونوں کا خفی ہونا معتبر ہے ایک ساتھ، ذہابن جب آپ جا رہے ہیں، والعودن جب واپس ہے، وعلیہ مصنف کی سائر، دونوں میں مصنف جو ہے وعلیہ یعنی علی اعتبار صفا امام محن المصنف فی سائر کتب المصنف، لیکن یہاں پر لمحہ میں مصنف نے کیا کہا ہے؟ دونوں میں سے کوئی ایک ومع اجتماع شرائط فیتعین، بالکل آسان سے، انشاءاللہ میں اس کی زیادہ وضاحت نہیں کریں، جلدی گزر جائیں گے، کوئی استدلالی بحث ہی نہیں اس میں۔ ومع اجتماع شرائط فیتعین القصر بحسب الاخیر فی الرباعیت، جب تمام شرائط مکمل ہو جائیں، کتنی شرائط بیان کیا گا؟ 5 کی، قصد مسافت، اور جو ہے وہ انقطاع سفر نہ ہو، کثیر السفر نہ ہو، معصیت نہ ہو، اور حد ترخص ہو۔ یہ شرائط جب تام ہو جائیں فیتعین القصر، قصر حتمی ہے، قصر کرے، ادا نہیں پڑھ سکتا، مثلا کوئی کہ یار قصر تو 2 نمازیں میں 4 پڑھ لیتا ہوں جتنا، بحسب الاخیر سے رباعیہ، 2 آخری رکعتیں حسب رباعیہ میں، مغرب کی نماز قصر نہیں ہوتی، صبح کی نہیں ہوتی، الا فی اربعۃ نوافل، 4 جگہوں میں، لیکن یہ قصر متعین نہیں ہے، وہ بھی واضح۔ مسجد مکہ والمدینہ المعودین عین معروف ہیں، مکہ اور مسجد حرام اور مسجد نبوی، اور مسجد الکوفر والحائر الحسینی، حائر حسینی میں اختلاف ہے کہ اس کی حد کیا ہے، حائر حسینی میں تفسیری تو ہے لیکن حائر حسینی میں اختلاف ہے علماء کے درمیان، کچھ کہتے ہیں کہ فقط وہ جگہ جو اوپر زری کے دیوار کے زری کے ساتھ جو دیوار بنی ہوئی اسی جگہ کو، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں تھوڑا سا بنا، وہ جو مقتل گاہ کے ساتھ پوری دیوار ہے چوگرد ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں پورا سان بھی آ جاتا ہے، تو طرح یہ کہ حائر حسین یعنی پوری کربلا 4-5 یہاں پر، اسی لیے حائر اس نے کہہ دیا ہے، یعنی حائر کو جو بھی شخص سے جو بھی مراد لینا چاہے، حائر سے مراد وہ زری والا حصہ یا مقتل گاہ کے تک کا یا سان کے تک کا یا پورے کربلا۔ اللہ مشرفی اس میں فاعل کا صیغہ پڑھیں گے، اللہ مشرفی یعنی السلام مبتدا، اللہ مشرفی خبر مقدم، یعنی سلام ہو کس پر؟ اللہ مشرفی جس نے اس جگہ کو شرف بخشا، وہ مادار علیہ، وہ حائر کیا ہے؟ وہ مادار علیہ صور حضرت شریفہ، یعنی ایسی جگہ جس کے اوپر جس کے احاطہ کیے ہوئے حضرت شریفہ، یعنی حائر حسین کا جو جگہ ہے اسی کا۔ فیتخیر فیہا بین الاتمام والقصر والاتمام افضل، ومستند الحکم اخبار کثیرۃ، کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے اپنے طرف سے فتویٰ نہیں دیا بلکہ اس کی جو سند ہے اور دلیل الحکم کہیں، اس کو اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں عربی میں، دلیل الحکم اخبار کثیرۃ، اخبار کثیرہ ہیں جو کہتی ہیں کہ ان مقامات میں کثیر افضل اہتمام ہے۔ وفی بعضها انه من مخزون علم اللہ، بعض میں کہا گیا ہے کہ یہاں پر تخصیص کیوں کیے، تاکہ یہ خدا تعالیٰ کے خزانہ، خدا تعالیٰ کے علم کا جو خزانہ ہے ان میں سے وہی بہتر جانتا ہے کہ یہاں پر تخصیص ہے۔ ومنعه اے تخیر ابو جعفر محمد بن بابویہ، اس نے منع کیا کہ تخیر نہیں ہے۔ وحتم القصر فیہا حتم القصر فی اربعۃ المواطن کا غیر المواطن الاربعہ، والاخبار صحیحۃ حجۃ علیہ، اخبار صحیح اس پر علیہ اور لہو میں فرق ہے، یعنی کیا اس کے خلاف ہے، وہ کریں کہ نہیں کیا ہوگا، تخیر ہوگی، علیہ یعنی علی ابن بابویہ ہے، اس پر حجت ہے یعنی اس کے خلاف ہیں۔ وترد المرتضی و ابن الجنید الحکم، ترد یعنی عام کیا ہے، یعنی حکم کو شائع کیا ہے، بڑھایا ہے حکم کو، ٹھیک۔ وترد المرتضی سید مرتضی و ابن الجنید الحکم، حکم کون سا ہے، تخیر والا، کیسے بڑھایا ہے؟ فی مشاہد الائمۃ علیہ، ان میں 14 معصومین کے حرم میں جہاں پر بھی جائیں آپ لوگ، ابن جنید اور سید مرتضی، ٹھیک۔ ولم نقف علی ماخذی، سید ثانی کہتے ہیں کہ لیکن میں نے اسی یہ سید مرتضی اور ابن جنید نے جو بات کی ہے ان کے لیے مجھے کوئی دلیل نہیں ہے،
ولم نقف ہم نہیں پہنچ سکے علی ماخذ الحکم سید المرتضی و ابن الجنید و تردد و اما الاخرون الحکم فی البلدان الاربع. انہوں نے کہا کہ چاروں شہروں میں تعمیم دے دی، چاروں شہروں میں. چار شہر کون سے؟ مکہ پورا شہر، فقط نہ کہ فقط مسجد المکہ، مدینہ پورا، کوفہ پورا، کربلا، وثالث فی بلدی المسجدین الحرمین دون دوسروں نے یہ کہا کہ مسجد کوفہ اور حائر حسینی میں فقط شہر نہیں، کوفہ اور کربلا نہیں، لیکن مکہ اور مدینہ پورا. ورابع فی بلدان الثلاثہ غیر بعض نے کہا کہ تین وہ جو ہیں شہر کوفہ مکہ مدینہ، لیکن حائر حسینی پورا شہر نہیں بلکہ فمال الیہ المصنف فی الذکر. تیسرے قول کی طرف مصنف مائل ہوئے کس میں؟ طرف ذکر میں. لیکن یہاں پر کیا کہا ہے مصنف نے؟ تخیر. یہاں پر تخیر ہے، وہاں پر یہ تخیر کا ہے. والاقتصار علیہا موضع الیقین فی ما خالف الاصل. یہ بات سننے موضع یقین میں جو آپ کیا کریں، وہ اقتصار علیہا موضع الیقین فی ما خالف الاصل. اصل میں کیا ہونا چاہیے تھا ان جگہوں پہ؟ اصل میں یہ ہونا چاہیے تھا، کہتے ہیں کہ جہاں پر بھی خلاف اصل بات ہو تو وہاں پر مورد یقین اور جو یقین والی چیزیں فقط اس پہ اکتفا کیا جائے، آگے نہ بڑھا جائے. تو مورد یقین کیا ہے کہ یہ فقط خود چاروں مسجد ہے، 3 مسجدیں اور چوتھا حرم، اس سے آگے تجاوز ہے. یہاں پر ہی کہیں کہ ہمیں تفسیر ہے، باقی میں تفسیر ہے. ولو دخل علیہ الوقت حاضرا بحیث مضى منه قدر الصلاۃ. یہ بھی آسان سا مسئلہ آپ پڑھ چکے ہیں، 2 مسائل کا مسئلہ اسی لیے پڑھ رہا ہوں. آپ انشاءاللہ بیان کریں کہ ایک شخص اب بھی حد ترخص سے اس کا قصد ہے سفر کا، لیکن حد ترخص سے تجاوز نہیں کیا، نماز قصر پڑے گا یا پوری پڑے گا؟ کون سی نماز پڑھے گا؟ ایک شخص سفر پہ گیا، کربلا گیا 10 بجے، لیکن 5 بجے نجف پہنچ گیا، نماز درمیان میں نہیں پڑھی، پوری پڑے گا قصر پڑے گا؟ یہی ولو دخل علیہ الوقت حاضرا، اگر اس پر وقت داخل کیا، حاضرا یعنی اپنے شہر میں، بحیث اتنا وقت ملے، دیکھیں بحیث مضامن، اتنا وقت ہو، بحیث مضامن ہو قدر الصلاۃ، نماز پڑھ سکتا ہو بشرائط المفروض، یعنی فقط نماز پڑھنے جتنا نہیں بلکہ جو شرائط مفروضہ ہیں ان کے ساتھ پڑھ سکتا، وضو بھی نہیں، وضو جتنا اور نماز جتنا وقت مل گیا ہے. اگر وہیں پہ یہ پڑھنا چاہے قبل مجاوزت الحدین، حد ترخص تجاوز نہیں، او ادرکہ بعد انتہاء، او ادرک الوقت، وقت کو درک لے، کتنا وقت؟ نماز اور شرائط مفقودہ جتنا وقت، بعد انتہاء سفر بیس ادرک منہ رکعتن فصاعدا، یعنی کتنا وقت؟ 1 رکعت ہے اس سے زیادہ پڑھ. اتم الصلاۃ فیہما علی الاقوال، دونوں صورتوں میں نماز کیا پڑھے گا؟ عملا بالاصل، اصل پر اکتفا. اصل آگا اپنے شہر میں کیا ہوتی ہے؟ تمام ہوتی ہے. ولی دلالت بعض الاخبار علیہ، اور بعض روایات میں موجود ہے ہمارے پاس جو کہتی ہے کہ ان دونوں صورتوں میں والقول الاخر القصر فیما، دوسرا قول کیا ہے کہ قصر کرے. وفی ثالث التخیر، تیسرے قول میں کیا ہے کہ تخیر مرضی ہے ان دونوں موارد میں. والرابع القصر فی الاول والاتمام، اول سے آگا مبشر کیا مراد ہے؟ جاتے وقت وہ آتے وقت. والاخبار متعارضۃ، اخبار میں تعارض ہے، واقعا جنہوں نے اختلاف کیا ہے یہ اخبار کی وجہ سے. والمحصل ما اختارہ، محصل جو ہے ان تمام روایات کا جمع بندی سے وہی چیز ہے جس کو اختیار کیا ہے کس نے؟ مصنف نے اختیار کیا، پوری ہے یہی اشارے کے نزدیک. ویستحب جبر کل دیا میں ایک مرتبہ. والمحصل یعنی ان متعارض اخبار سے جو چیز حاصل ہے، یعنی جو نتیجہ نکلتا ہے وہ کیا ہے؟ ما، وہی حکم نکلتا ہے ان سے، اختارہ جس کو اختیار کیا ہے مصنف نے ہونا یعنی
کیا اختیار کیا ہے کہ دونوں صورتوں میں یہ بھی آسان سا مسئلہ بالکل آسان. وہ کیا ہے 2 منٹ لگا توجہ کیجیے. بعض یہ کہا ہے کہ ہر نماز جو قصر ہوتی ہے سفر میں جو نماز قصر ہوتی ہے اس کا جبران کیا جائے گا 30 مرتبہ تسبیحات اربع 30 مرتبہ نماز سفر میں جو قصر ہوتی ہے ایک قول. لیکن بعض نے کہا ہے بعض کا قول یہ ہے کہ نہیں نہ فقط یہ جو نماز ہے قصر بلکہ جو بھی سفر میں نماز پڑھی جائے اس کے بعد میں 30 مرتبہ تسبیحات ہے. لیکن مصنف کس کو شہید اول کس کو شہید ثانی کس کو ترجیح دے رہے ہیں پہلے یعنی جو نماز قصر ہوتی ہے سب کے بعد. اب آئیو کسی سے جو بس مسئلہ نہیں انشاءاللہ یہ آسان ہے بات جو ہے انشاءاللہ کل جماعت